الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین، میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد پاکستان میں ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت سندھ مسلسل ہر جمعے کو لاک ڈاؤن کر دیتی ہے۔ 3 گھنٹے کے لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ کورونا صرف مسجدوں میں آئے گا، تو وہ جمعے کے دن ذرا سختی دکھاتے ہیں، اور وہ بھی 3 گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد کورونا بھی اور لوگ بھی آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ ماہ رمضان، اس کی برکات عام ہیں، لیکن ہمارے اپنے اعمال بلکہ شامت اعمال، اللہ تعالی مہربانی فرمائے۔ میں بغیر اجتماع کے خطاب کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ لوگوں کو بھی دشواری نہ ہو اور کسی کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے خطاب فرمایا۔ روزے کا حکم شاید نفس پر بھاری ہوتا، تو اتنے پیار سے جب خطاب فرمایا تو ایک بندے کا دل اللہ کی محبت سے اور زیادہ سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ
حکم ملا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ماننے والوں پر، اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم پر، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے، تم متقی ہو جاؤ۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے اور ماحول حالات بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہمیں پہلے جو روزے ملتے ہیں وہ ایام بیض کے روزے ملتے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پھر عاشورے کا روزہ تھا 10 محرم کا۔ نبوت کے 15ویں سال، یعنی اعلان نبوت کے 15ویں سال، دوسری ہجری میں، کیونکہ اس سے پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزے، پھر حج ترتیب ہے، تو یہ 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جسم، یہ عالم اجسام دنیا، اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا، اور روح کھانے پینے سے پاک ہوتی ہے، اس لیے گناہ سے بھی محفوظ ہوتی ہے۔ یہی حال اجزائے جسم کا تھا۔ جب دونوں مل گئے، جسم اور روح، تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہو گئے، اور جب یہ ہوا تو پھر وہ مبتلائے گناہ بھی ہو گئے۔ اب ضرورت تھی کہ انہیں کچھ دن ان کی پسندیدہ مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے، دور رکھا جائے، الگ رکھا جائے، یا کچھ دیر کے لیے ان کو روکا جائے تاکہ پہلی حالت یاد رہے۔ یہ نفس اور روح دونوں ہمارے جسم میں ہیں، ایک کی قوت دوسرے کی کمزوری کا باعث۔ نفس کو کمزور کرنا ہے اور روح کو طاقتور کرنا ہے، اسی کی ہمیں تربیت، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، سب اسی حوالے سے۔ سب عبادات میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، روزے میں چھوڑنا ہوتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی جزا نہیں بتائی۔ ویسے تمام نیکیوں کے حوالے سے نہ کہیں جزا کا ذکر، اس کی جزا نہیں بتائی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان، یہ روزہ کتنی جزا والا ہے۔ قیامت میں آپ نے کسی سے قرض لیا، اس کا قرض نہیں دیا، یا کسی اور کی کوئی چیز مار لی، تو قیامت کے دن آپ کو اس کو بدل دینا ہوگا۔ تو آپ کی دیگر عبادات وہ لوگ قیامت میں لے سکیں گے، مگر روزہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا روزہ ہمارا ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ سب عبادتوں کا صلہ جنت ہے، روزے کا صلہ جنت کا بنانے والا ہے، اللہ تعالی ہے۔ تو وہ فرما برداری جس کے بدلے اللہ تعالی مل جائے، اور کیا چاہیے؟ اللہ کا فرمان الصوم لی وانا اجزی او اجزا بھی، روزہ میرے لیے، اس کی جزا، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اندازہ کیجئے اللہ کی طرف سے کتنی مہربانی ہے۔ یہ روزہ وہ نیکی ہے کہ آپ جب تک روزے میں ہیں پورا ٹائم عبادت میں ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جسم کی میل کچیل گندگی دور کر کے مسجد میں آنے کے قابل، عبادت کرنے کے قابل، روزہ رکھ کے آپ روح کو پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لائق ہو جاتے ہیں، یعنی دربار یار کے لائق ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نفس ہے، ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ جو 11 مہینے اس کو شیطان کی
عادت پڑ گئی تو شیطان ہو گیا قید، اب اس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ کی چونکہ 3 مدتیں ہوتی ہیں، ہفتہ، مہینہ، سال، تو مقرر کی نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دنیا میں بڑے بڑے اونچے اونچے درخت ہیں اور ان کے بعض مرتبہ پھل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، درخت بہت بڑا، پھل بہت چھوٹا، مگر ہمارا دین وہ ہے کہ کام چھوٹے چھوٹے ہیں، ثواب بڑے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہمیں مہینہ ملا ہے۔ تو یہ روزہ کس مہینے میں کہ وہ مہینہ بھی افضل، عمل بھی اچھا، وقت بھی اچھا، تو اللہ کرے کہ ہم سب اس کی برکات حاصل کریں۔ کورونا وائرس ساری زندگی رہنے کے لیے نہیں ہے، مگر اس نے جھنجھوڑ دیا ہے پوری دنیا کو، اور دنیا کو پہچاننا ہوگا، کچھ اپنا نظام سنبھالنا ہوگا۔ پوری دنیا لگ گئی تھی اسلحہ بنانے میں، لوگوں کو مارنے کی چیزیں بنانے میں، اگر وہی پیسہ بچانے کے لیے لگاتے، اور آج ان کو سہولتیں ہوتی، لیکن انسان ہے، اور یہ بھی بہت سے لوگ بھول جائیں گے، اپنی وہی عادتیں رہیں گی۔ رمضان ہے، آپ اندازہ کریں لوگ آج بھی منافع خوری میں لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مہنگے، ان کو بس یہی ہے کہ 4 پیسے مل جائیں۔ ایسے پھر ہم لوگ رمضان کی برکات کہاں حاصل کر پائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں، مختصراً کہہ رہا ہوں۔ صوم عربی میں کہتے ہیں روزے کو، صوم رک جانے اور چپ رہنے کے معنی میں، کہیں اس کے معنی صبر بھی ہیں، ضبط نفس، نفس کو کنٹرول کرنا، ثابت قدمی، استقلال، الامساک عن الشیء والترک لہ، یعنی ہم بعض مرتبہ اس کو پوری طرح سمجھے تو وہ یہ کہ کچھ کام ایسے جس کو کرنے سے رک گئے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ روزے کا لفظی طور پر لغوی مفہوم اصل یہ ہے، طرح زہر جسم کے لیے قاتل، گناہ روح کے لیے قاتل۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے دیے، اس میں ہمارے جسم کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور ہماری روح کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ جو نفسی خواہشات کا سیلاب ہوتا ہے، انسان اس کے اندر بہہ جاتا ہے، اس کو یہ موقع دیا گیا کہ اس مہینے میں وہ اپنی اصلاح کر لے۔ دوا کم ہو فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ، اور وہ بھی سب کو اجتماعیت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ کسی کے لیے کوئی مہینہ کسی کے لیے کوئی مہینہ، وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اجتماعی عام عبادت جب ہو تو پھر آسان بھی ہو جاتی ہے، دلچسپ بھی ہو جاتی ہے۔ حکم کیا ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے میں زندہ موجود ہو اس نے روزہ رکھنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ جسمانی زحمت کشی کروا کے شاید ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اور اس کا فرمان ہے یرید اللہ اليسر، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو ہم یاد رکھیں گے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی، اور جب سے میڈیکل سائنس نے اس کی ریسرچ کی ہے، انہوں نے خود کہا کہ اس سے انسان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور فائدے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں امیر ہو غریب ہو سب کے لیے ایک ہی ہے ٹائمنگز، یہ نہیں کہ کوئی بڑا چھوٹا روزہ۔
حالانکہ پہلے روزے دیکھیں تو ہندوؤں کے ہاں صرف برہمن کے لیے تھا، غیر برہمن جو برہمن نہیں اس کے لیے ضروری نہیں، پارسیوں میں صرف پیشوا کے لیے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لیے۔ اسلام میں حقیقی مساوات ہے، جو بھی موجود ہے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ یہودیوں کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، چائنا والوں کے ہاں ہفتے بھر کا روزہ، راہب کئی دن کے روزے رکھتے تھے۔ مسلمانوں کو سحری بھی دی گئی، افطاری بھی دی گئی، اور کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے اس میں بھی برکت ہے، یعنی سحری کھانا ہم کھائیں، پیٹ بھی ہمارا بھرے اور ثواب بھی ہمیں ملے، اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں کہ اگر ہم سحری کریں۔ کتنی عجیب بات کہ ہمارے لیے کتنی مہربانیاں، اس کے بعد پھر ہم اگر کوئی سستی کرتے ہیں یا ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ یاد رہے روزے میں تکلیف ضرور ہے، مگر مقصد راحت اور پاکیزگی ہے۔ ہم شاید اس کو مشقت سمجھتے ہیں، مگر اس کی راحت کتنی ہے شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے آقا کریم تو وصلی روزے بھی رکھا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے نہیں، یعنی مسلسل روزے بغیر سحری اور افطاری کے، تو وہ ان کی شان تھی، ان کا مقام تھا۔ یاد رہے کہ ہم رمضان کو پا کر اگر خوشی محسوس نہیں کرتے اور اس مہینے کی برکتیں نہیں لوٹتے تو پھر ہم جیسا ناسمجھ اور کوئی نہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر، حکیم، فزیشین بھوکا رہنے کو کہہ دے تو بھوکا رہ لیتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن وہ کہے نہیں کچھ کھانا، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا بھلا کر رہا ہے۔ کثیر امراض کا، یعنی بہت سے امراض کا علاج بھوکا پیاسا رہنا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے آسانی کی ہے، رمضان میں رزق کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ سحری میں، افطاری میں دیکھیں کیسی رونق ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے، روزے کو سمجھنا بھی ہے، اور اللہ کا حکم ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہی ہے۔ ایک کہاوت ہے، بڑے میرے شخص کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی جس کا پیٹ بڑا ہو اس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک غذا کے لیے۔ ہم یہ ترتیب رکھتے نہیں ہیں، نتیجے میں جو ہمارا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آئیے آپ کو اس بارے میں کچھ ارشادات سناؤں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے، جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ بیہقی میں روایت موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ تیز ہوا سے بھی زیادہ حضور کی سخاوت ہوتی، یعنی ہوا بھی اس کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ یہ ساری کائنات انہی کا صدقہ ہے، سب کچھ انہی کی برکت سے، مگر اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آپس میں بھلائی کا مہینہ، جو مستحق ہیں، نادار ہیں، ان کے ساتھ خاص طور پر اچھا سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کہ کبھی کسی سائل مانگنے والے کو نہیں تو آپ نے کہا ہی نہیں، لا
یہ تو کہا ہی نہیں۔ لیکن رمضان میں کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا، حضور خاموش رہتے، نہیں فرماتے، مگر رمضان میں ضرور عطا فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی اس مہینے کے، کیونکہ اس مہینے میں 1 درہم خرچ کرنے پر 1000 کا ثواب۔ تو آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، خرچ کرنے کا بھی ثواب اور وہ بھی بہت زیادہ اور نیکی بھی، تو کوشش کریں جو نادار ہیں، مستحق ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ مجھے یہ بات بھی لوگوں کو کہنی ہے، آپ کو پتہ ہے مسجدیں 1.5 مہینے سے بند ہیں۔ مسجدوں کی آمدنی نمازیوں سے ہوتی ہے، امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، خادمین کی تنخواہ، بجلی کے بل، دوسرے جتنے بل ہیں، وہ صفائی ستھرائی کا انتظام سارا تو وہ نمازیوں سے ہوتا ہے۔ نمازیوں کو گورنمنٹ نے گھسنے نہیں دیا مسجدوں میں، باقی بازاروں میں بھیجا، ان کو مسجدوں سے روکا۔ کیوں؟ خاص دشمنی ہے مسجدوں سے یا کوئی خاص معاملہ یا ایجنڈا؟ تو مسجدیں اس وقت آپ کو پتہ ہے، پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل عبادت کا درجہ نہیں بنتا۔ مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے کہ عقیدے خراب نہ ہونے پائیں، صحیح عقیدہ ثابت قدمی۔ اگر عقیدے صحیح نہیں ہے تو آپ کے کوئی اچھا کام بھی عبادت کا درجہ نہیں پائے گا۔ تو ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے عقیدوں کی حفاظت کی، غلط لوگوں کی کتابیں پڑھنا، غلط لوگوں کے خطبات سننا یا ان لوگوں سے دوستی رکھنا، یہ ایمان کی ہلاکت ہے۔ ہمیں حدیث شریف میں بھی منع کیا گیا، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم غلط کی صحبت اختیار نہ کریں، کیونکہ للصحبت تاثیر، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ غلط آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ بعضوں کی صحبت ہمارے لیے دنیاوی طور پر اور بعضوں کی دینی طور پر مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اٹھنے بیٹھنے والے ان کے وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، تو خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ایمان اور احتساب۔ دیکھیں، حج بھی بخشواتا ہے، رمضان بھی بخشواتا ہے۔ حج میں بھی 2 شرطیں ہیں، جو حج کرے اس میں رفث اور فسق نہ کرے، بیہودہ گوئی اور نافرمانی نہ کرے، اس کے بھی گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جب حج کر کے لوٹتا ہے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کعبہ بھی سخی، رمضان بھی سخی، مگر سخی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو گھر بلا کے دیتا ہے، ایک وہ جو گھروں میں آ کے دیتا ہے۔ کعبہ مکہ بلا کر دیتا ہے، رمضان گھروں میں آ کے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسند احمد میں حدیث موجود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی کے روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہوگی۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں تیرے اس بندے کے پاس گیا، اس نے میری قدر کی، مجھے رکھا۔ قرآن کہے گا یہ مجھے تلاوت کیا، اس نے قدر کی، تو ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا ہر نیک کام کا بدلہ اللہ تعالی دیتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 تک، کسی کا 10، کسی، اور یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، مگر فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا یا میں خود ہوں۔ فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب کی ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک بہت پیاری۔ آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں تو منہ میں جو بو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی،
ایک تو آپ کے دانت وغیرہ صاف نہیں ہے یا منہ آپ صاف نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے بو بنتی ہے، اور ایک بو ہوتی ہے معدے کو خالی رکھنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں آتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے مگر رب تعالیٰ کے ہاں وہ بہت پیاری ہے، کیونکہ اس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت پیاری ہے۔ نسائی شریف میں حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے، تو 3 بار میں نے پوچھا، تینوں بار نبی پاک نے فرمایا روزہ لازم کر لو، روزہ لازم کر لو، روزہ لازم کر لو۔ بیہقی میں روایت موجود، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، حضور نے فرمایا بوقت افطار، افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس سے مراد کیا کہ افطاری سے پہلے آپ دعا کرنا شروع کر دیا کریں، نیک دعا، اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ بیہقی میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، میرے آقا نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، یعنی روزہ رکھ کر جو کام کرنے تھے وہ کیے، جن سے بچنا تھا بچا، تو ایسا روزہ گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ مطلب کیا ہے کہ آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان سب کا روزہ ہوگا۔ آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھنا نہیں، کانوں سے غلط چیز کو سننا نہیں، زبان سے غلط کلام کرنا نہیں، ہاتھ سے غلط چیز کو چھونا نہیں، اور پاؤں سے غلط چیز کی طرف چل کر نہیں جانا، تب روزہ ہوتا ہے، ورنہ انسان صرف بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے اور اس کو کچھ فائدہ روزے سے نہیں ہوتا۔ بیہقی میں حدیث موجود، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں میری امت کو 5 باتیں ملی جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ میری امت کو 5 باتیں ایسی ملی جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی فرمایا رمضان کی پہلی رات اللہ تعالی نے جس پر نظر فرما دی وہ بخشا گیا، اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ دوسری، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر۔ تیسری، روزہ دار کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ چہارم، رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کو حکم دیتا ہے تیار ہو جا، یعنی اس کی زیبائش میں، آرائش میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزہ داروں کے لیے تیار ہو جا۔ اور 5ویں بات یہ کہ پورا مہینہ کوئی سستی کر گیا، اس نے اگر توبہ کر لی، آخری رات بھی توبہ کر لے گا تو اس کو بھی حصہ مل جائے گا، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ ہر سال یہ حدیث شریف آپ کے سامنے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر کے قریب آئے۔ ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور خطاب فرمایا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا حضور آج آپ نے ایسا کیا، کیا راز تھا، کیا ماجرا؟
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین ثم صعد فقال آمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں منبر کے قریب ہوا جبریل امین آئے. میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا بعودا، وہ شخص دور ہو جائے. کیا مطلب؟ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے. کہ یہ آیا تھا مہینہ، اس میں اس نے محنت نہیں کی، اپنے آپ کو بخشش کے لائق نہیں بنایا، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو جب جبریل نے یہ کہا میں نے آگے سے کہا آمین. آپ کے ہاں اردو میں بد دعا کا لفظ رائج ہے. اگر یوں کہا جائے کہ جبریل امین نے بد دعا کی اور اس پر نبی پاک نے آمین فرمائی، سمجھنے کے لیے، حالانکہ میں بد دعا کا لفظ پسند نہیں کرتا، دعائے ہلاکت ہے، دعائے ضرر، جو بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. آمین کہنا بھی دعا ہے. آمین کے معنی ایسا ہی ہو. تو جبریل کی دعا کیا کم تھی کہ نبی پاک نے اس پر آمین فرما دیا. قبولیت میں کوئی شبہ ہی نہیں. تو کتنا سخت ہے یہ معاملہ کہ جو رمضان پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یہ کہہ رہے ہیں جبریل، اور اس پر یعنی فرشتوں کا سردار یہ دعا کر رہا ہے اور نبیوں کا سردار اس پر آمین فرما رہا ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے رمضان کی جتنی ساعتیں میسر ہیں ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان کی صحیح برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ وہ شخص ومن ادرک ابویہ او احدہما، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو پائے، باپ کو یا ماں کو، دونوں کو یا ان میں سے ایک کو پائے، بوڑھے ہو جائیں وہ، اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے. ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ہیں بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کے خود کو جنت کا حقدار نہیں بناتا تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جبریل نے یہ دعا کی. حضور فرماتے میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعودا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. پتہ کیا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود شریف پڑھنا چاہیے. آپ عادت بنا لیں جب بھی ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہا آپ کی جھولیاں نیکیوں سے بھرتی رہیں گی، حکم بھی پورا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مشکل جو آ پڑی کبھی
آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے درود ابراہیمی بلا شبہ بہت درجے والا افضل درود، کیونکہ حضور نے خود سکھایا، مگر اس میں کیا ہے، نماز کے لیے وہ خاص ہے۔ نماز سے باہر اس کو پڑھیں گے تو جب بھی پڑھیں اللہم صلی وسلم، کیونکہ آیت میں حکم درود اور سلام دونوں کا ہے، تو چونکہ نماز میں سلام پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہ کہہ چکے ہوتے ہیں، تو یاد رہے یہ مسئلہ آپ کو کہ نماز سے باہر اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں تو اللہم صلی وسلم کے الفاظ کے ساتھ۔ تو درود پاک کا کثرت بہت اچھی بات ہے، اور جمعے کے دن تو اور زیادہ، حضور نے فرمایا جمعے کے دن تمہارا درود میں خود سنتا ہوں، میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو کثرت سے پڑھنا چاہیے درود و سلام۔ اصبہانی میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں رمضان میں روزانہ 10 لاکھ افراد کی بخشش ہوتی ہے، اور 29ویں روزے کو پورے مہینے کی گنتی کے برابر ہوتی ہے، اور لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ابن خزیمہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں روایت حضرت ابو مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو سال بھر کی تمنا کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اندازہ کیجئے، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بخاری اور مسلم میں روایت موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کہ جو بندہ سچا ایمان والا اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 برس کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اندازہ کریں ایک روزے سے کتنا فائدہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی، کہ جو جھوٹ اور بیہودہ گوئی نہ چھوڑے تو اسے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث کہ روزہ رکھا ہے تو صحیح رکھو، نماز نہ چھوٹے، زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غلط کام نہ کریں، اور یہ اگر سب کر رہے ہیں تو پھر سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے ہمیں روزے سے اور کچھ حاصل نہیں۔ کیا مطلب؟ شیطان اور نفس مل کر گناہ کرواتے ہیں، شیطان کو اللہ نے بند کر دیا، قید کر دیا، اب رہ گیا نفس، تو نفس کو درست کرنا آسان ہو گیا، نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو گیا، اور ہم وہ بھی نہ کریں، اور وہی عادتیں 11 مہینے والی جو ہم نے اسی طرح جاری رکھی، تو پھر رمضان سے کیا حاصل کیا؟ یہ تو رمضان زندگی بدل دے، بشرطے کہ ہم کوشش کریں۔ اللہ کا فضل کب ملے گا؟ جب ہم چاہیں گے، ہم کر ہی نہیں رہے، طلب ہی نہیں کر رہے، جستجو نہیں کر رہے، تو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں تراویح کے حوالے سے رات کا قیام 20 رکعت روزانہ، 17 فرض رکعتیں ہیں، 3 وتر واجب، 20 رکعتیں، وہی زیادہ ہیں تراویح کی روزانہ،
ہر روزے دار کو تراویح ادا کرنی ہے۔ یہ رات کا جاگنا بھی آپ کے گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح ادا کی، حضرت فاروق اعظم نے اس کی جماعت امامت کے ساتھ اہتمام کر دیا۔ آج اگر کوئی اس کے لیے ادھر ادھر کی بات کرے تو اس کو سوچنا چاہیے یہ رعایتیں ڈھونڈنے کا یا اعتراض کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ رمضان عبادت کی کثرت کا وقت ہے، اس میں تو عبادتیں زیادہ کرنی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو صحیح عبادت سے بھی روکتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ کچھ حدیثیں آپ کو اس لیے سنائی کہ آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہو، قوت آئے، اور آپ کو روزے کے حوالے سے زیادہ شوق ہو کہ صحیح طرح روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آپ چھوٹے سے بچے سے اس کے ہاتھ میں قلم دے دیتے ہیں اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے لکھتے ہیں، حالانکہ لکھ آپ رہے ہیں، صرف اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آپ نے تعریف کر رہے ہیں، دیکھو بچے نے کتنا اچھا لکھا، تو آپ خود رہے، آپ نے صرف اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ہم اللہ کی عطا سے ہی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے تعریف فرماتا، دیکھو میرے بندے میرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، میرا کہنا مان رہے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور پھر اعتراض کیے جائیں، یہ عجیب بات ہے۔ میں نے بات کو پھیلانا نہیں چاہا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، یہ رب کی مہربانی ہے جو ہمیں رمضان دیا ہے، ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں، یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی برکت سے ملا، یہ بخشش کے بہانے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، تو ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئیے کچھ آپ کو مسائل بھی بتا دوں۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں، روزہ فرض، روزہ واجب، روزہ نفل، روزہ مکروہ تنزیہی اور تحریمی۔ فرض روزہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کوئی منت مان لی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو وہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا، واجب نہیں تھا وہ میں نے واجب کر لیا۔ 2 قسمیں ہو گئیں، نفلی روزہ، 12 ربیع الاول کا رکھا، 15 شعبان کا رکھا، 9-10 محرم کا رکھا، یا ہر مہینے رکھے تو وہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ مکروہ جیسے کبھی روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی، کبھی تحریمی، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کچھ لوگ ویسے ہی کبھی کبھار بنا لیتے ہیں روزے، تو یہ اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو، یہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ روزے کا معنی کیا، مطلب تعریف کیا کریں گے، عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے رک جانا، اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے کھانے پینے سے رک جانا، عورت کے قریب جانے سے رک جانا۔ صبح صادق سے دعوی کبریٰ تک، زوال کا وقت ہونے سے پہلے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے۔ سحری میں اٹھنا، یہ روزے کی نیت ہے، کیوں کر رہے ہیں، سحری روزے کے لیے۔ زبان سے کہنا اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے وہ لفظ یاد کیے ہوئے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، گرامر کے لحاظ سے لفظ قابل اصلاح ہیں، انہیں کچھ اور چاہیے۔ بہرحال آپ یہ بھی کہتے ہیں یا اردو میں کہہ لیتے ہیں، چونکہ صبح نہیں ہوئی ہوتی تو کہتے ہیں کل کے روزے کی نیت،
اور اگر صبح ہو گئی تو پھر کہیں گے آج کے روزے کی نیت۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا پسندیدہ ہے۔ روزے کی حالت میں آپ صبح دیر سے اٹھے، سحری نہیں کی، کوئی کام آپ نے روزے کے خلاف نہیں کیا تو دعوی کبریٰ زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر نیت کا ٹائم نہیں رہے گا۔ ہر روزے کی الگ نیت ضروری ہے، پورے مہینے کی ایک ساتھ نیت نہیں کر سکتے کہ رمضان آیا میں پورے رمضان نہیں، ہر روزے کی الگ نیت، اور نیت پکے ارادے کا نام۔ آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، وہ بھی نیت ہی ہے آپ کی، زبان سے کہیں تو اچھی بات ہے۔ خواہشات نفس اور نفس کی باتوں پر دھیان دے کر اپنے آپ کو غلطی پر لگانا ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ رمضان میں ہم نے اپنی ایسی عادتوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ روزے دار کو کیا کیا کرنا ہے سن لیں۔ وہ چیزیں جن کو منع کر دیا گیا، مثلا کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا، ان سے منع کر دیا گیا، اشارے میں بات کی ہے۔ روزے کی حالت میں یہ 3 کام نہیں کرنے۔ اگر کسی کو یاد نہیں رہا، بھولے سے کھا پی لیا، بھول گیا، ذہن میں نہیں ہے اور واقعی بھولا ہوا ہے، بنے نہیں، ایسی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو اس کو وہ معاف ہے، وہ معاف ہے۔ اگر فوراً یاد آ گیا تو اس کے بعد الگ سے نیچے اتار سکتا نہیں۔ بھولے سے کھانے پینا اور بات ہے، جان بوجھ کر چنے کے برابر بھی کوئی چیز اتار لی تو پھر روزہ نہیں رہے گا۔ الٹی وامٹ، کسی کو الٹی ہو جائے، منہ بھر کر آ جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں سے کچھ واپس لوٹ آئے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود الٹی لائے گا انگلی مار کر یا کچھ تو پھر روزہ نہیں رہے گا۔ احتلام ہو گیا، حاجت ہو گئی غسل کی، روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر غسل میں دیر نہ کرے تاکہ کوئی نماز ضائع نہ ہو۔ پچھنے لگانا، یہ حجامہ جس کو کہتے ہیں، حجامہ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ خون نکل رہا ہے، آپ خون اپنے اندر ڈال نہیں رہے، نکل رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو کوئی ٹیسٹ کرانا ہے، خون آپ کا لیا گیا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگایا ہے آنکھوں میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر کوئی ایسی چیز لگائی ہے جو آنکھوں میں جذب ہو کے دماغ تک یا حلق تک جاتی ہے اور محسوس ہوتی ہے تو اس سے روزہ خراب ہو جائے گا۔ مکھی منہ میں چلی گئی، لازمی بات ہے کوئی خود سے تو نہیں منہ میں لے جائے گا، لیکن چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دھواں، جا رہے ہیں دھواں ہے، اس دھوئیں کو کھینچے نہیں ناک سے، کھینچنے سے حلق میں جائے گا روزہ خراب ہو جائے گا۔ ویسے وہ دھواں پڑ رہا ہے، وہ اگربتی کا ہو یا کسی اور کچرے کی آگ کا ہو، صرف دھوئیں سے نہیں لیکن کھینچیں گے اور اندر وہ جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سنگی لگانا یہ بھی طریقہ علاج ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بدن میں یا سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں تیل ڈالنا، کیونکہ کان میں کوئی سوراخ نہیں لیکن کسی کے سوراخ ہو اور اس سے وہ تیل اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا تیل جذب ہو کے اندر آپ کے اس میں جاتا ہے اور یقین ہے اس کا
حالانکہ سائنس نے ثابت کیا ہے کان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہوگا تو احتیاط کرنی ہوگی۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اختلافی بات، اس میں سب سے پہلی چیز ہے انجیکشن، ٹیکا لگانا۔ بعض لوگوں کو لائف سیونگ یعنی زندگی بچانے کے لیے انجیکشن چاہیے ہوتا ہے، اگر نہیں لگے تو ان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ تو ایسا انجیکشن جو ہوگا وہ لائف سیونگ جو ہے اس کو لگا لیا جائے، مگر صرف طاقت کے لیے کہ روزے پہ قوت ملے تو وہ انجیکشن درست نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کھائے پیے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ، اس میں رنگ بھی ہوتا ہے، اس میں کیمیکل کی وجہ سے ذائقہ بھی ہوتا ہے، اگر وہ تھوک میں مل کے تھوک آپ کی حلق سے نیچے اترا تو روزے کو خراب کر دے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک کریں، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کریں۔ اگر دانتوں سے خون نکلا ہے، تھوک میں مل کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر نکلا ہے، اس کو تھوک دیا ہے، حلق سے نیچے نہیں گیا تو پھر روزہ ٹھیک رہے گا۔ حقہ، سگریٹ، تمباکو، کوئی اور نشے کی چیز کسی طرح یا اس طرح کا کوئی بھی نسوار وغیرہ، یہ استعمال کرنے سے روزہ نہیں رہے گا۔ ناک میں پانی کھینچتے ہیں، اگر وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو رمضان میں وضو کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے کہ ہمارے ناک سے پانی حلق تک نہ جائے۔ منہ میں رنگین دھاگا، اس کا رنگ اترا، تھوک میں مل گیا اور وہ ہمارے حلق سے نیچے گیا، روزہ توڑ دے گا وہ۔ تو بہت احتیاط کرنی ہے۔ اکراہ شرعی، وقت میں غلط فہمی۔ آج کل تو بہت سہولت ہے، آپ کے پاس شہروں میں، دیہات میں رہنے والے ان کے پاس بھی اب اتنی بات نہیں ہے، پہلے تھی۔ وقت میں شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا یا نہیں، تو اکراہ شرعی اور اس نے کھانا پینا جاری رکھا، تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی، یعنی بعد میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ بغیر نیت کے رکھا ہے تو قضا کرنی ہے، بعد میں روزہ رکھنا ہوگا۔ مسئلہ سن لیں، بار بار کہتا ہوں، ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر جگہ یہی ہے، اذان کی آواز سے آپ لوگ پہچانتے ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے پر مسجد سے اذان شروع ہوتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے پر، بہت ہلکا سا، یہ کیا اسپیکر کھول سکتے ہیں؟ بہت ہلکا سا ہے، نہیں اندر کا تھوڑا سا اسپیکر، تھوڑا سا، بہت ہلکا سا، کیونکہ میری آواز میں پھر خشکی آ جائے گی۔ اگر آپ یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں اچھی طرح، سحری کا وقت ختم ہونے پر جو اذان شروع ہوتی ہے، اس کھانے پینے سے روزہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ وہ اذان کب شروع ہوئی ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے پر۔ تو چونکہ وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی، لوگ کہتے ہیں جب تک اذان ہو رہی ہے کھاتے پیتے رہو، تو کسی کا روزہ نہیں رہے گا۔ یہ بہت احتیاط کی بات، اس پر لوگ توجہ نہیں کرتے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ جن چیزوں سے کفارہ لازم آتا ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا، اپنے شوق رغبت کے ساتھ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ ایسے کام ہیں جن سے آپ نے چونکہ روزہ توڑا تو اب آپ پر کفارہ لازم ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھیں بغیر ناغے کے، 58 کے بعد ایک چھوڑ دیا تو وہ 58 ضائع ہو جائیں گے، یعنی 60 میں ناغا نہیں ہونا۔
تو 30 نہیں پورے ہوئے تو 60 کہاں سے پورے کریں گے؟ تو احتیاط کریں۔ بردہ غلام آزاد کرنا یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے۔ کن لوگوں کو رخصت ہے، اجازت دی گئی ہے، رعایت کی گئی ہے، وہ کون ہے؟ سفر کرنے والا مسافر۔ اس کا سفر کب شروع ہو رہا ہے، کیسا سفر ہے، آسان ہے یا مشکل ہے؟ وہ اگر روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، رکھے تو قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حاملہ عورت ہے، بچہ ہے پیٹ میں، بچے کی صحت یا اپنی صحت متاثر ہونے کا ڈر ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں تکلیف ہوگی، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ معاف ہے، انہیں بعد میں پورے کرنے ہوں گے۔ دودھ پلانے والی عورت ہے، اسی طرح بچے کو دودھ پلانا ہے، اگر دودھ پلاتی ہے خود بہت کمزور ہو جاتی ہے، بچے کو نہیں پلا سکتی ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ کسی کو ایسا مرض ہے کہ اس کو ڈر ہے کہ روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا یا اس میں کوئی ایسی شدت آ جائے گی کہ اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی، یا بڑھاپا ایسا پاگل ہونے کا ڈر ہو، یا ڈاکٹر کہیں کہ یہ اس کے ساتھ تکلیف زیادہ ہو جائے گی، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہلاکت کا خوف ہو تب بھی روزہ، مگر یہ ساری صورتیں وہ ہیں کہ جب صحت ہو جائے تو روزہ رکھنا ہوگا، اور جو بالکل نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے فدیہ دے دیا، میں قضا نہیں کروں گا۔ نہیں، فدیہ اس کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا بعد میں بھی، اور بعد میں رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے، اور صرف فدیہ وہ دے گا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور فدیہ بھی ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ عام آدمی کا فدیہ اور ہوگا، جو اچھا ہے مالدار ہے اس کا فدیہ اور ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ مثلا 2 کلو 50 گرام آٹا ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے، اتنا ہی روزے کا فدیہ ہے۔ ایک روزے کا فدیہ بھی اتنا عام آدمی کا، یہ اس کا ہے جو بازار میں کھاتا ہے، جس کا بہت کم آمدنی ہے، لیکن ایک شخص اچھا کھاتا ہے، چکی کا آٹا ہے، گھر میں کھانا پکتا ہے، مہنگا کھانا پکتا ہے، اس کے لیے وہ نہیں ہوگا، وہ جو کے برابر 4 کلو جو کی قیمت دے گا، جو کم از کم 300 روپے بنے گی۔ ایک شخص وہ ہے جس کے ٹیبل پہ دسترخوان پہ ہر کھانے کے لیے الگ برتن ہے، 4 5 اس کے مختلف کھانے پکتے ہیں ایک وقت میں، دال الگ ہے، چاول الگ ہیں، سالن الگ ہے، کباب الگ ہیں، دوسری چیزیں 5 6 چیزیں، تو کیا وہ بھی اسی طرح کرے گا؟ اس کو چاہیے کہ کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے وہ 4 کلو کی قیمت کا وہ دے۔ تو ہم آج یعنی 1500-1600 روپے اس کا بنے گا، تو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ لوگ وہی امیر لوگ بھی وہی کہتے ہیں جی 125 روپیہ ہے تو 125 روپیہ دے دو، نہ، اپنی حیثیت کے مطابق فدیہ دینا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کو بار بار بتا بھی دیا جاتا ہے، سمجھا بھی دیا جاتا ہے کہ کتنا فدیہ ہے کس کا، اس کی مزید تفصیل بھی اخباروں میں بھی دی جاتی ہے، آپ کو ویسے بھی بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں زیادہ دیں، اور یہ سوچ کے دیں کہ مجھے رب نے دیا ہے، میں رب کے دیے میں سے دے رہا ہوں۔ اگر کسی نے رشتہ دار کو دینا ہے، آپ وہ فدیہ، فطرہ، زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ دار کو دینا ہے جو مستحق ہے، تو دگنا ثواب ہے، دگنا ثواب۔ ایک تو یہ کہ آپ کی وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، دوسری بات یہ کہ صلہ رحمی جو رشتے نبھانے کا آپ کا ہے وہ بھی ادا ہوگا، تو اس طرح آپ کو دگنا فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں اپنے رشتہ داروں کا، عزیزوں کا ہر طرح خیال رکھیں۔
اگر عورت خاص دنوں میں ہے یا حیض و نفاس بچہ ہوا ہے، اس کے لیے بھی روزے کی رخصت ہے کہ بعد میں رکھے۔ کسی کو روزہ رکھ کر عقل زائل ہونے کا ڈر ہو، اتنی گرمی ہے، اتنی سختی ہے، اس کی عقل پھر جائے گی یا خرابی آ جائے گی، تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو لگے سستی ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس نے قضا کرنی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ کیا ہے؟ سب کی آواز۔ پرہیزگاری ملے۔ اللہ کو کچھ نہیں، ہمیں چاہیے، جو چاہیے ہمیں چاہیے۔ اس سے ہمیں فائدے ہیں، اور کتنے فائدے ہیں ان کی تھوڑی سی جھلک میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالی کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، کہنا مانتے ہوئے، رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا۔ پیغام کیا ہے؟ اے بندے، تیرے سامنے حلال طیب ستھرا کھانا رکھا ہے، مگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے حلال کو چھوڑا، تو اسی رب کی رضا کے لیے حرام کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ ایک پیغام کہ میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے باقی 11 مہینے میں حرام کو بھی چھوڑ دوں اور اس سے یہ سبق حاصل کر لوں۔ رمضان رمضان سے بنا ہے، ہمیں رمضان کہنے کی عادت ہے اردو میں، عربی میں نام رمضان۔ رمضان گرم کرنا، جلانا، یہ مومن کے گناہوں کو گرم کر کے جلا دیتا ہے، اجلا کر دیتا ہے۔ آپ کو ویسے بھی گرمی آتی ہے، روزہ بھوک ہے نا، تو اسی لیے کہا گیا کہ کوئی آپ سے لڑے، آپ روزے سے ہیں تو آپ اسے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب؟ روزے میں میرے لیے لڑنا درست نہیں ہے، تو لڑو نہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ روزہ آپ کو کتنی چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، رخصت پر عمل کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کھلے عام کھائے پیے، وہ چھپ کر کرے کھائے پیے، وہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی روزہ نہیں رکھا ہے تو اب ٹھیک ہے نا، کھا رہے ہیں، تو کھانے پینے میں کیا مطلب کہ روزے کا احترام رکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رمضان کے حوالے سے کی ہیں، باتیں ابھی بہت سی میں نے چھوڑی ہیں۔ اگلے جمعے کو میں نے انشاءاللہ زکوٰۃ صدقات کے موضوع پر خطاب کرنا ہے، کیونکہ لوگ اکثر رمضان میں زکوٰۃ صدقات نکالتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو 2-3 اب جملے کہنے ہیں وہ سن لیں۔ شیاطین قید ہو گئے، جکڑ دیے گئے، مگر گناہ باقی ہے، گناہ وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اب ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی، اپنی عادتیں ہم خود نوٹ آسانی سے کر لیں گے، تو یہ آسانی ہمارے لیے مہربانی ہے یا نہیں؟ ایک بات یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ مہینہ ہمیں انعام میں ملا ہے، تو اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے یا نہیں؟ گزرنا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا۔ میں یہ پوچھوں گا، روزے سے تندرستی بھی ملی، ثواب بھی ملا، اجر بھی ملا، کتنے راز زندگی کے سمجھ بھی آئے، تو وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ان کو شرم کرنی چاہیے کہ اللہ آسانی کے وعدے کر رہا ہے اور وہ تنگی محسوس کر رہے ہیں۔ فیشن ہے، میرا روزہ نہیں ہے، یوں کہہ دیتے جیسے جرم ہی نہیں ہے۔
اسلامی حکومت ہو اور کوئی اس طرح رمضان کے تقدس سے کھیلے تو اس کو سزا دی جائے گی. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ سب احتیاط کریں، رمضان کے معاملے میں سستی نہ کریں. اچھا، اب جو دوسری بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں اور آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ نمازیوں کو روکیں، مسجد سے روکیں. ان کے نزدیک مسجد ہی گھر ہے کورونا کا. مارکیٹ کورونا کا گھر نہیں ہے، بینک کورونا کا گھر نہیں ہے، میٹنگیں میڈیا ہاؤسز کورونا کا گھر نہیں. ان کے نزدیک کورونا کا گھر جو ہے وہ مسجد ہے. مسجد سے روکو. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کو خود جواب دیں گے. لوگوں پر جبر کریں گے، لوگ مجبور ہیں، لوگ ان کی وجہ سے رک جائیں گے، مگر سارا وبال کن پر ہوگا؟ ان لوگوں پر جو روک رہے ہیں. اور جو باتیں سندھ کی حکومت کی سامنے آ رہی ہیں، کس طرح بھتہ چل رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ مسائل، اللہ کی پناہ کورونا وائرس سے بھی نہیں ڈر رہے اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا لے جائیں گے دنیا سے؟ گناہگار الگ ہو رہے ہیں، حرام الگ کھا رہے ہیں اور لوگوں کا وبال بھی اپنے اوپر لے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اس بلا سے محفوظ فرمائے. میں نے آپ کو ایک بات یہ کہنی ہے، ذہن میں رکھ لیں، مساجد کے لیے اگر انہوں نے SOPs، یہ انگلش کے حروف کا ایبریویشن، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، یعنی احتیاطی تدابیر، سیدھا سیدھا ترجمہ اردو کا، تو اگر مقرر کی ہیں فاصلہ کرو، یعنی دو نمازی کندھے سے کندھا جوڑ کے نہ کھڑے ہوں، فاصلے پر ہوں. حالانکہ شرعاً اس کی اجازت نہیں، علماء نے اس کو بھی قبول کر لیا کہ تاکہ مسجدیں کھلی رہیں، مسجدیں کھلی رہیں. ہم سب احتیاط کریں. تو مسجدوں میں روزانہ صفائی بھی کی جا رہی ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یلغار ہے تو ابھی بھی مسجدوں پر ہے. یعنی مرکزی حکومت کہہ رہی ہے مسجدیں بند نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ صوبائی حکومت کو رات 12 بجے اعلان کیا خاص طور پر لاک ڈاؤن. تو آپ اس سے ان کی نیتوں کے اندازے کر لیں. اللہ ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ہمارے اس وطن کو اللہ تعالی ایمان والے حکمران عطا فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہوں. آپ لوگوں نے تراویح کا حال بھی دیکھا مسجدوں میں کچھ لوگ، لیکن گھروں کو بھی ویران نہ کریں. میرا یہ مشورہ بھی ہے کہ اگر اجازت نہیں ملی ہے تو گھروں کو ویران نہ کریں، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں. آپ پڑھیں گے، آپ کی وجہ سے بیوی بچے شامل ہو جائیں گے، ان کو بھی عادت ہوگی، تو جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. تو ہم نے نمازیں پڑھ کر گھروں کو بھی آباد رکھنا ہے، گھروں کو قبرستان نہیں بنانا. یہ مختصراً، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں نے آپ کو میرا پیغام جتنے جمعے گزرے ہیں، میں روزانہ یعنی ہر جمعے بھی اور آج کل روز رات کو بھی آپ سے سوشل میڈیا پر رابطے میں ہوں. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، مسجدوں میں جو لوگ ہیں ان کا خیال حکومت کو نہیں ہے. امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، خادم ہیں، بچے ہیں ان کے، نہیں بھی بچے ہیں تو وہ رہتے ہیں، کھانا پینا بھی انہوں نے، ہوٹل بند ہیں، کہاں سے کھانا لیں گے. پڑوسی کچھ خیال کر لیں، کبھی کھانا بھیج دیں تو مہربانی، نہ بھیجیں تو کسی پہ زبردستی تو نہیں کی جا سکتی. تو مسجدوں کا خیال رکھنا ہے. بجلی کے بل بھی ہیں، دوسرے ہیں، تو آپ لوگوں نے، اور اس موقع پر خاص طور پر ضرورت ہے تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم مسجدوں کا خیال رکھیں. دوسری بات،
جو بڑی مسجدیں ہیں ان کے لیے اور مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جتنے اہتمام کر رہے ہیں ان پر بھی چیزیں خرچ ہو رہی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نمازی زیادہ آتے تھے، مسجدوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ یہ لوگ باہر والے کہہ رہے ہیں ملا کا سیزن نہیں، اللہ کے گھر کی خدمت۔ تم لوگ تو بتے کھاتے ہو نا، مسجدیں بتہ نہیں کھاتی، ملا بتے نہیں کھاتے، ان کو اللہ کے نام کا ملتا ہے، تمہیں ملتا ہے چوری کا پیسہ، ڈکیتی کا پیسہ۔ تو آواز کھولتے ہوئے ذرا کچھ پتہ کر لیا کرو کیا بول رہے ہو۔ تو مسجدوں کو خدمت آپ لوگ کرتے ہیں تو خیال رکھیے گا۔ اس معاملے میں ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں ایسی صورت نہ آئے کہ ان کے پاس اتنا بھی خرچہ نہ ہو کہ وہ بل نہ دے سکیں یا مؤذن امام کی تنخواہ بھی نہ ہو سکے۔ ہمارے ہاں ہر سال رمضان میں چونکہ اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لوگوں سے اپیل کرتے تھے، بہت زیادہ آتا تھا۔ اب میں کیا کہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے کاروبار بند ہیں، کتنے لوگ ہیں ان کے پاس اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کی حیثیت ہے، وہ ضرور مسجدوں کا خیال رکھیں۔ اپنے عطیات اگر یہاں وہ خود لا کے نہیں دے سکتے، آن لائن بینک میں جمع کرا سکتے ہیں، اگر خود نہیں پہنچا سکتے ہمیں خبر دے سکتے ہیں، ہم ان کے ہاں آ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے خدمت کا اور آپ نے سب نے توجہ رکھنی ہے۔ یہ بھی آپ سے کہنا ہے، رمضان شہر مواسات، ایک دوسرے سے بھلائی کا، نیکی کا مہینہ ہے، تو ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم سے زیادہ نیکی ہو۔ یہ رمضان سال کے بعد آئے، اب جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ کثرت سے دعائیں کریں کہ یا اللہ جلد اس وبا کو دور فرما دے، جتنی جلد یہ دور ہو جائے تاکہ آگے رمضان کی مبارک ساعتیں، شبان قدر، اعتکاف، یہ سب ہم کو مل جائیں۔ حالانکہ حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے نہ ختم قرآن ہوگا، نہ یہ ہوگا، نہ وہ ہوگا۔ اللہ اس حکومت کو ہی ختم کرے اور ختم قرآن کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ وہ ہم سے یہ لفظ کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ باقی جگہوں پہ ان کی کوئی بندش نہیں ہے۔ اگر باقی جگہوں پر بھی ان کی بندش ہوتی نا تو ہم یہ لفظ نہ کہتے۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ درست نہیں؟ اچھا، مرکزی حکومت سے ان کا جھگڑا ہے، وہ بھی اپنے معاملے میں، تو مسجدوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اچھا، جو پیسے دے رہا ہے اس کو اجازت دے رہے ہیں، جو پیسے نہیں دے رہا اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے پریشانی اللہ تعالی خیر فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم صحیح روزے رکھ سکیں، مسجدوں کو آباد رکھ سکیں۔ ہمیں حکومت سے لڑنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ عبادت میں حکومت رکاوٹ بنے، ایسی صورت نہ آئے۔ اب میں نے 2 مسئلے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ ایک بات 2-3 دن سے آپ نے سنی ہوگی، قومی کمیشن بنایا جا رہا ہے اقلیت کے لیے، اور اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ قادیانیوں کو بھی شامل کرنے کی بات کی گئی کہ قادیانی بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور جو اس کمیشن میں ہوں گے ان کے مطابق ان کو الیکشن میں، قومی اسمبلی میں سیٹ وغیرہ ملے گی، یہ کچھ ہوگا۔ اس حوالے سے جو خبر آئی، لازمی بات ہے سارے مسلمان پریشان ہو گئے۔ یہ کیسے ہوگا کہ قادیانیوں کے لیے کوئی پھر پروگرام؟ کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، 18 مہینے جتنے بھی ہوئے ہیں، انہوں نے بار بار ختم نبوت پر حملہ کیا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہوگا وزیر اعظم نے حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین کا لفظ صحیح ادا نہیں کیا، اس کے بعد قادیانی مشیر رکھا، پھر حج کے فارم میں کیا، پھر باہر جا کر انہوں نے بیان دیا۔ تو حالانکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت جو نہیں مانتا مسلمان نہیں، اسلام ایک ہی ہے جو نبی لے کے آئے، دوسرا کوئی اسلام نہیں۔ لیکن یہ اندر خانے کون لوگ ہیں جو ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں؟ اگر گورنمنٹ کے
مرضی سے نہیں کر رہے تو ان کو بے نقاب کر کے سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ کھلے عام سزا دی جائے ان کو. اچھا جی، جس نے فارم میں تبدیلی کی اس کو بھی کوئی سزا نہیں دی. جس نے ابھی وزیر مذہبی امور کا بیان کہ نہیں جی کوئی کمیشن نہیں بنا، اور اس کی ساری کی رپورٹ آ گئی، جو تجاویز دی گئی ہیں اس کی باقاعدہ دستخط شدہ کاپی سامنے آ گئی ہے. تو جھوٹ بھی بولنا عجیب بات ہے. تو اگر گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ کسی طرح قادیانیوں سے رعایت کر لے گی، قادیانیوں کو آزادی دے کر ان کو مذہبی طور پر سب کچھ کرنے دے گی، تو مسلمانان پاکستان ایسا نہیں کرنے دیں گے. ہمارا پہلا جو وفاداری کا عہد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اس کے بعد وطن سے ہے. ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر انسان ہیں، پھر پاکستانی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم پہلے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور اس معاملے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں. پاکستان کے قانون نے بھی جب ان کو غیر مسلم کہا ہوا تو پہلے وہ تسلیم کریں اس کو، وہ آج تک اس کو مانتے نہیں ہیں. اچھا جی، کل آپ دیں گے تو ان کو کیا لکھیں گے؟ کون سی اقلیت ہے؟ کیا آپ احمدی مسلم لکھنا چاہیں گے؟ یہ تو قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ احمدی جو ہے وہ مسلم نہیں ہے. تو احمدی غیر مسلم، کیا وہ اس پہ راضی ہوں گے؟ تو آپ پہلے اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں، دوبارہ نہ کریں، دین میں دخل نہ دیں. یہ وطن صرف یہی نہیں، یہاں کا ہر مسلمان نبی کا وفادار ہے، اور ایمان کے مسئلے میں ہم کوئی بھی رعایت نہیں کریں گے، کوئی رعایت نہیں کریں گے کسی کے ساتھ بھی. ایمان کے معاملہ آئے گی، لچک نہیں دکھائیں گے، ہم اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں گے. ہم جانیں دے سکتے ہیں، سر کٹوا سکتے ہیں، نبی سے غداری کر سکتے نہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے. پہلا تو یہ جواب. اور اس کے حوالے سے باتیں انہوں نے چیک کیا تھا، انہوں نے دیکھا شاید لوگوں کو جوش ہوگا تو پتہ لگ جائے گا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات وہ یہاں چھیڑ سکتے نہیں. دنیا کو بھی بتایا جائے کہ دنیا میں ہر جگہ غدار. مثلا ایک شخص امریکہ کی اسمبلی کا ممبر نہیں اور وہ اپنے آپ کو ممبر کہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ فراڈ کرنے والا، یہ فراڈیہ ہے، یہی کہیں گے نا. تو سزا دیں گے، اس کو پکڑیں گے، یا اس کو کہیں گے نہیں جی اس کو آزادی دے دو؟ وہ اس کو پکڑیں گے تاکہ یہ کہ وہ جال سازی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. تو جو ممبر نہیں اس کو ممبر ماننے کو تیار نہیں. آپ کی دنیا کا بھی یہ قانون. تو جو اسلامی سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے، اسلام بھی اس کو اپنا مان سکتا نہیں ہے. تو جو بھی صحیح عقیدے مانے گا وہ مسلمان ہوگا، جو صحیح عقیدے نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. ایک بات آپ نے سن لی. دوسری بات یہ کہ اس وقت حکومت آپ سے پیسے مانگ رہی ہے، دینے کی بجائے مانگ رہی ہے. خود وزیر اعظم آ کے چندہ کر رہے ہیں، ٹیلی تھون کر رہے ہیں. تھوڑے سے ہی ملے ان کو، جتنا پورے ملک میں ٹول ٹیکس مل جاتا ہے ایک دن میں چونگی کا محصول، اتنا بھی نہیں وہ کر سکے. بہرحال کیوں؟ لوگوں کو آپ پر اعتبار نہیں رہا. آپ نے الیکشن سے پہلے جتنی باتیں کی تھیں آپ نے ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا، سب اس کے خلاف تھی. لوگوں کا آپ پر اعتبار اٹھ گیا. یہ اسلامی حکومت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو تحفظ، غذا، جو بنیادی ضرورتیں ہیں. آپ کے ہاں ایسا نہیں ہو رہا. تو سندھ گورنمنٹ نے کتنے ارب کا کہا کہ جی ہم نے تقسیم کیا ہے. کہاں گیا ہے؟ کس کو تقسیم کیا؟ نہ تقسیم کرنے والے کو، نہ کسی جس کو کیا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے. ہوا میں کیا کام ہو گئے. تو ان دنوں میں جن کا یہ حال ہے، بتائیں کیا یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اور کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو خاموشی سے لگے ہوئے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ.
کتنے نوجوانوں کو دیکھا اپنی جان پر کھیل کے دوسروں کو پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے۔ جو مسجد کے حوالے سے بات میں کہہ چکا کہ وہ جو مسجد میں آنے سے رکاوٹ ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ ہم چاہیں ہم جمع ہو جائیں، کیا کر لے گی گورنمنٹ؟ ساری مسجدیں ہم بھر دیں گے، گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے؟ ان کے پاس اتنے تھانے ہیں کہ بھریں گے اور کورونا کی لیکن ہم ٹکرانا نہیں چاہتے، مگر ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ایک جیسا لاک ڈاؤن، ہر جگہ ایک جیسا لاک ڈاؤن۔ مسجد کے خلاف زیادہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ بند کر دیں، ورنہ رمضان ہے، ہمارا ایمان جوش مار گیا تو ہم مسجدیں بھر دیں گے، پھر ہمیں نکال کے دکھانا، یہی ہوگا نا پھر۔ تو ایسا نہ کریں، جو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں ان کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ آنے دیں، جو مسجدیں سیل کی جا رہی ہیں وہ نہ کی جائیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں، ویسے اگلے جمعے بتاؤں گا۔ یہ فطرہ اس سال کم سے کم آٹے کے حوالے سے 125 روپے بتایا گیا فطرہ، یہی ایک روزے کا فدیہ عام آدمی کے لیے۔ اگر جو کے حساب سے ہوگا تو 320 روپے، 320 روپے، کھجور کے حساب سے ہوگا تو 1600 روپے، کشمش کے حساب سے ہوگا تو 1920 روپے، اور پنیر کے حساب سے ہوگا تو 3540 روپے ایک شخص کا فطرہ یا فدیہ۔ یہ میں نے الگ الگ بتا دیا۔ 30 روزوں کا فدیہ عام آدمی کے لیے 3750 روپے عام آدمی کے لیے، جو کے حساب سے 9600 روپے، کھجور کے حساب سے 48000 روپے، کشمش کے حساب سے 57600 روپے، اور پنیر کے حساب سے 1,06,200 روپے 30 روزوں کا فدیہ، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ کفارہ جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا، عام آدمی کے لیے 7500، جو والے کے لیے 19200، کھجور والے کے لیے 96000، کشمش والے کے لیے 1,15,200، اور پنیر کے حساب سے 2,12,400۔ یہ کفارہ ہوگا حیثیت کے مطابق۔ قسم کا کفارہ عام آدمی کے لیے 1250، جو والے کے لیے 3200، کھجور والے کے لیے 16000، کشمش والے کے لیے 19200، اور پنیر والے کے لیے 35400۔ جو فطرہ ہے وہی کفارہ قسم ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے زکوٰۃ اور اس کے حوالے سے آپ کو مسائل سناؤں گا، بتاؤں گا۔ دعا یہی کرنی ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بلا کو دور کر دے، تاکہ مسجدیں پوری طرح آباد ہوں۔ میرے والد صاحب قبلہ کا وہ شعر اکثر فرمائش بھی آئی ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ جب کہ ماہ صیام آتا ہے، جب کہ ماہ صیام آتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے۔ دیکھ کر اہل محشر نے مجھ کو کہا، مصطفیٰ کا غلام آتا ہے، مصطفیٰ کا غلام آتا ہے۔ ان کے دربار سے عاصیوں کو شفیع بخششوں کا پیام آتا ہے۔ یاد رہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری احمد میں، ابو داؤد ترمذی میں، ابن ماجہ دارمی میں روایت، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر عذر، یعنی مرض نہیں ہے، رخصت کی کوئی گنجائش نہیں، اور چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، ایک دن کا روزہ بغیر اصلی وجہ کے چھوڑ دیا، تو ساری عمر روزہ رکھے گا تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، ساری عمر بھی اس کا بدل ہو سکتا، اور اگر رکھ لے تو رمضان کی فضیلت نہیں حاصل کر سکتا۔ جب روزہ نہ رکھنے میں اتنی وعید، تو توڑ دینے میں کتنا گناہ ہوگا۔ جو صرف چھوڑ دے اس کو اتنا سنایا، تو جو توڑے گا اس کو کتنا گناہ۔ تو یہ رمضان شریف اللہ کا مبارک مہمان، ہم سب اس کا محبت سے استقبال کریں، نیکی کریں، اور اپنے ارد گرد بھی خیال رکھیں، غریبوں کا، مستحق لوگوں کا۔ مدینہ منورہ سے آپ کو یاد ہوگا ایک مہمان آئے تھے، قاضی یعقوب صاحب، 50 سال جو کہہ رہے تھے مدینے میں 2 مرتبہ آئے، ان کی بیوی مدینہ منورہ میں اچانک وفات پا گئی، 4 دن تک دفن نہیں ہونے دیا اسی کورونا کے مسئلے نے، تو وہ وفات پا گئی، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح پیر جی محمد شفیع صاحب والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے، ان کی اہلیہ بیوی وفات پا گئیں۔ یہ ہمارے جناب صوفی شکیل احمد صاحب، ان کی خالہ محترمہ وہ انتقال کر گئیں، اور شاید دوسرا میسج آپ کے پھوپھا کا تھا کہ ان کے پھوپھا کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جو بھی اہل ایمان چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بلا سے بچائے، محفوظ رکھے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہیں جنازہ آیا؟ ہاں، تنویر صاحب جو مسجد کے پڑوسی ہیں، ان کے والد انتقال کر گئے، مسجد کے پڑوسی ہیں، ان کا ہوٹل بھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یوسف صاحب نور حبیب، ان کے بھی کسی کا انتقال ہوا تھا، کل ان کا بھی کسی کا انتقال ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ روزانہ 10:30 بجے سے 12 بجے تک رات کو، 10:30 بجے سے 12 بجے تک فیس بک پر لائیو آتا ہوں، میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ وہ پیج جو فیس بک کا ہے اس پر آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھے، میری تقریریں روزانہ رات کو 10:30 بجے سے 12 بجے تک۔ یہ لڑکے بیٹھے ہیں، ان سے آپ ان کو اگر سمجھنا ہو، مانی صاحب، رفیع اللہ صاحب، یہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ اس وقت بھی جس پر میری تقریر جا رہی ہے نا، اسی پیج پر روزانہ 10:30 سے 12 بجے تک سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔